دنیا میں عقیدہ وہی رکھنا چاہیے جو صحابہ کا تھا. جو کس کا تھا؟ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ بنی اسرائیل میں اگر 72 فرقے بنے تو میری امت میں 73 بنیں گے. کتنے؟ 73 بنیں گے. مگر صراط مستقیم پہ ایک ہوگا, سیدھے راستے پہ ایک ہوگا. 72 کلمہ پڑھ کر جہنمی, 72 نمازیں پڑھ کر دوزخی, 72 کلمہ پڑھ کر, نمازیں پڑھ کر, روزے رکھ کر, جہاد کر کر, نیکیاں کر کے صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے ایک ہے فقط صراط مستقیم پہ کلمہ پڑھنے والا. اور پوچھا حضور 73 جو ہوں گے تو پھر سچا کون ہوگا, سیدھے راستے پہ کون ہوگا؟ میرے آقا نے بتا دیا ما انا علیہ واصحابی, فرمایا جس کا نظریہ مجھ سے, میرے صحابہ سے ملتا ہوگا وہی جنتی اور سیدھے راستے پہ ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ما انا علیہ واصحابی, جس کا نظریہ, جس ایمان سوچ کا نام ہے نا, ایمان عمل کا نام نہیں ہے. عمل بعد میں شروع ہوتا ہے. عمل جب نظریہ مثبت ہو جائے, نظریہ کامل ہو جائے, نظریہ اکمل ہو جائے اور نظریہ مستحکم ہو جائے تو پھر عمل کی بات آتی ہے. اور اگر نظریہ ہی ڈاواڈول ہو, بندہ کہے کہ اللہ بھی رب ہے اور گنگا جمنا بھی رب ہے, تو بتائیے عبادت کی اس کو ضرورت ہے؟ بندہ کہے خدا کی بھی پوجا کرو اور سورج کی بھی پوجا کرو, تو بتائیے کیا اس کا مائنڈ سیٹ درست ہے؟ نہیں. تو جب یہ درست نہیں ہوگا تو پھر عبادت کیسے آئے گی؟ پہلے اس کو درست کرنا ضروری, کلمہ پڑھ کر بھی اسے درست رکھنا ضروری. کئی کلمہ پڑھ کر بھی, 72 کلمہ پڑھ کر بھی مائنڈ سیٹ درست نہیں ہے, کلمہ پڑھ کر بھی سیدھی راستے پہ نہیں ہے, کلمہ پڑھ کر بھی جنتی نہیں ہے. جنتی وہ ہوں گے جن کا نظریہ میرے رسول سے ملتا ہوگا, رسول کے صحابہ سے ملتا ہوگا. وہ جنتی ہوگا, وہ سیدھے راستے پہ ہوگا, وہ سیدھے راستے پہ ہوگا. اللہ اکبر. میرے رسول نے پوچھا جانتے ہو کون تھا آنے والا؟ تو کیا کہا صحابہ نے؟ اللہ و رسولہ عالم. حضور اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول؟ اچھا رسول تمہارے کچھ نہیں لگتے, ذرا اونچی آواز سے کہہ لیں, اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے. پھر میرے حضور نے خود فرمایا, فرما آتاکم جبریلو یعلمکم دینکم. فرما میرے صحابہ یہ جبریل امین آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے. کون آئے تھے؟ جبریل آئے تھے. اچھا بتائیے جو باتیں جبریل امین نے پوچھی کیا میرے رسول نے پہلے صحابہ کو نہیں بتائی تھی؟ کیا صحابہ کو نہیں پتا کہ اللہ پہ ایمان لانا ضروری ہے, قیامت کے دن پہ ایمان لانا ضروری ہے, کتابوں پہ ایمان لانا ضروری ہے, یوم آخرت پہ ایمان لانا ضروری ہے, نماز فرض ہے, روزہ فرض ہے, حج فرض ہے, زکوٰۃ فرض ہے؟ یہ صحابہ کو نہیں پتا تھا. تو جبریل سکھانے کیا آئے تھے؟ کیا سکھانے آئے تھے؟ یہ چیزیں تو پہلے میرے رسول نے بتائی ہوئی ہے. تو سکھانے کیا آئے تھے؟ سکھانا دین اس چیز کا نام ہے یعلمکم دینکم. میرے رسول نے بتا دیا کہ دین شروع کہاں سے ہوتا ہے, مکمل کہاں سے ہوتا ہے. جبریل نے آ کر حضور کی بارگاہ میں دو زانو بیٹھ کر جو بیٹھنے کا طریقہ بتایا اور آدب سکھایا, میرے رسول نے اسی آدب کو دین بھی قرار دیا, اسلام بھی قرار دیا. جبریل صحابہ کو حضور کا ادب سکھانے آئے تھے. کیا سکھانے آئے تھے؟ ادب سکھانے آئے تھے. ادب نہ ہو تو پھر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. بندہ پیو دا بے ادب ہوئے تو چنگا ہوتا ہے؟ بولو نا. اور سب بیٹا باپ کا کہنا نہ مانے تو اچھا ہوتا ہے؟ ماں کا فرما برداری نہ کرے تو اچھا ہوتا ہے؟ بیوی کے سامنے ہاتھ باندھ کے نہ کھڑا ہو تو اچھا ہوتا ہے؟ اس پہ تو کہو نا یہ تو بہت بہترین ہوتا ہے. تو بھئی اولاد اگر ماں باپ کی قدر نہ کرے تو اچھی نہیں ہوتی, اور امتی رسول میں نکتہ چینی کرے, کلمہ پڑھ کر میرے رسول کے بارے میں بات کرے, تو بتائیے امتی اچھا ہے؟ اللہ اکبر.
تو جبریل سکھانے کیا آئے تھے؟ وہ دین کیا تھا جو جبریل سکھانے آئے؟ وہ کوئی اور چیز نہیں، وہ میرے نبی کا احترام ہے، وہ حضور کا ادب ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے آداب ہیں، حضور کی بارگاہ میں بیٹھنے کا طریقہ ہے، سلیقہ ہے، اور یہی وہ دین ہے جو اللہ نے، اچھا جبریل خود آئے تھے یا اللہ نے بھیجا تھا؟ بولیے، خود آئے تھے یا رب نے بھیجا تھا؟ تو پتا چلا جبریل خود نہیں آئے، رب نے بھیجا تھا۔ اب رب بھی یہی چاہتا ہے کہ قیامت کے دن پہ بھی ایمان تب مکمل ہوگا جب نبی کے فرما بردار بنو گے۔ میں اپنا بندہ بھی تب تسلیم کروں گا جب نبی کے فرما بردار بنو گے، اور میں عمل بھی تب قبول کروں گا جب رسول کے فرما بردار بنو گے۔ اور یہ باتیں میرے رسول کی محبت کی، میرے رسول کے پیار کی باتیں، تو سارا قرآن اللہ نے اسی محبت میں لکھا ہے۔ سارا قرآن حضور کی محبت سے بھرا ہوا ہے، حضور کے پیار سے بھرا ہوا ہے۔ آپ اندازہ تو کیجئے، ہما شما کی تو بات ہی کیا ہے، نبیوں سے اللہ نے عالم ارواح میں، جب ابھی جہان بنا نہیں، نہ دنیا ہے، نہ زمین ہے، نہ آسمان ہے، نہ عرش ہے، نہ کرسی ہے، نہ لوح ہے، نہ قلم ہے، نہ ابھی چاند ہے، نہ سورج ہے، نہ ستارے ہیں، ابھی مخلوق کا نام ہی نہیں۔ عالم ارواح میں میرے اللہ نے جہاں روحیں پیدا کی، روحوں کو بنایا، تو پھر اس روح والے مقام میں میرے رب نے اپنے نبیوں کو جمع کیا۔ جبریل کو کہا میرے نبیوں کو بلاؤ، روحوں کو بلاؤ، ساری روحیں آ گئی۔ تو میرے رب نے تکلم کیا، میرے نبی نے بات کی، اور بات کسی اور کی نہیں کی، بات میرے اور آپ کے نبی کی بات کی۔ خوشی نہیں ہوئی آپ کو؟ کوئی آپ کے ابے کی تعریف کرے بڑے خوش ہوتے ہیں، اور حضور کی تعریف ہوئی تو آپ چپ کر کے بیٹھے ہیں۔ کس کی تعریف کی؟ میرے رسول کی، اور کی کس نے؟ اللہ نے۔ اور سنائی کن کو؟ نبیوں کو۔ پتا چلا یہ محافل جو ہوتی ہیں یہ پاکیزہ ہوتی ہیں، ان میں بدبخت نہیں آتا، اور آ جائے تو پھر بدبختی لے کے نہیں جاتا، پھر نیک بخت بن کے جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ پاکیزہ محفل ہے، ذکر رسول کی محفل بڑی پاکیزہ ہوتی ہے۔ اللہ نے جب اپنی ربوبیت کا اقرار لینا تھا تب تو اللہ نے تقسیم نہیں کی، نبیوں کو بھی بلایا، غیر نبیوں کو بھی بلایا، اہل ایمان کو بھی بلایا، کافروں کو بھی بلایا، بت بتوں کو بھی بلایا، سب کو بلایا، اور کہا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جنہوں نے بولنا تھا وہ بولے، جنہوں نے نہیں بولنا تھا نہیں بولے۔ اور یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ سب سے پہلے کون بولے، اور مشکل کو حل کس نے کیا، مشکل کشا کون بنے، حاجت روا کون بنے، الگ ٹاپک ہے، میں وہاں نہیں جانا چاہتا۔ اللہ نے اپنی توحید میں سب کو بلایا، مگر جب کرنی تھی اپنے رسول کی بات، جب کرنی تھی محبوب کی بات، جب کرنی تھی درِ یتیم کی بات، اور جب کرنی تھی مکے کے سورج کی بات، اور جب کرنی تھی مدینے کے چاند کی بات، تو پھر سب کو نہیں، فقط نبیوں کو بلایا۔ پھر نبیوں کو بلایا۔ آپ ایسے ہی سبحان اللہ کہتے رہے تو تقریر 4 گھنٹے ختم نہیں ہوگی۔ بے فکر رہے، ہم پنجاب کے خطیب ہم، اور پھر میں الحمدللہ وہ خطیب نہیں ہوں جو کسی بیٹری پہ چلتا ہو، یہ پاور ہاؤس مدینے سے کنیکشن جڑتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، ہاں میں کسی رٹی رٹائی تقریر کرنے کا بھی قائل نہیں ہوں، میں تو بس بیٹھتا ہوں اور پھر ادھر سے وہ عطا کرتا ہے، میں آپ کو دیتا جاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، یہ نظر آپ میں نہیں ہے، یہ نظر ادھر ہے، ادھر نظر ہے، تو جب نظر ادھر ہو جائے پھر 5 گھنٹے بھی گزر جائے تو کیا پتا چلتا ہے؟ آپ نہیں بولیں گے تو آپ کو تو ضرور پتا چلے گا، لیکن میں کہتا ہوں جان چھڑوانے کا آسان نسخہ ہے کہ ذرا اونچی بول کے سبحان اللہ کہتے رہے۔ سبحان اللہ۔ ہو سکتا ہے گھنٹے میں مجھے ترس آ جائے کہ لنگر شریف ٹھنڈا نہ ہو جائے، چلو جلدی سے ان کو لنگر کھلائے۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیے میرا رب باتیں کر رہا ہے، اور 40 سال گزر گئے، پھر قرآن نازل کیا، محبوب کو دنیا میں آئے، پھر میرا رب فرماتا ہے، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ میرا اللہ فرماتا ہے، فرما میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا کلام عرب میں علماء تشریف فرما ہے، آپ ان سے پوچھئے کہ اذکر کا جملہ بہت مقام پہ قرآن مجید میں آیا،
वज़कुर फिल किताबि इब्राहीम इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या वज़कुर फिल किताबि मूसा इन्नहु काना मुख़लसन व काना रसूलन नबिय्या वज़कुर फिल किताबि इस्माईल वज़कुर फिल किताबि इदरीस। अल्लाह ने वज़कुर फिल किताबि मरियम, अल्लाह ने बहुत मकाम पर ये जुमला बोला। यहाँ फरमाया वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन। अच्छा, जहाँ ये जुमला आए वहाँ माना होता है कोई पहली गुजरी हुई बात को याद करवाना। क्या करना? पहले जमाने में मेरी 1 महीना पहले भाई जवेद से बात हुई, भाई क्या प्रोग्राम है, मैंने कहा इंशाल्लाह मैं आऊंगा। वैसे टंडो आदम का शेड्यूल तो इस दफा उल्ट पुल्ट हुआ और मेरा पूरे पंजाब का सिस्टम उल्ट पुल्ट हो गया। वो आखिर में बुध और जुमेरात होती है, उन्होंने पहले वाली बुध और जुमेरात ले ली, तो मुझे जुमा भी छोड़ना पड़ा। तो भारत गुफ्तगू हुई पहले, अब आज पूछा कहाँ पहुंचे, मैंने कहा मैं टंडो आदम से चल पड़ा। तो पहले बात तयशुदा थी कि ये कहाँ पहुंचे, ये इशारा है ना, तफसील तो नहीं है, इशारा है। कहाँ पहुंचे, मैंने कहा टंडो आदम से चला। पता चला पहले कोई गुफ्तगू हुई थी, ये उसी का तसलसल है, भाई चले हो या नहीं चले, कब चलना है, कब पहुंचना है, ये इसमें इशारात होते हैं। और इशारा तब समझ में आता है जब पहले बातचीत हो चुकी हो। वैसे इशारा समझ में नहीं आएगा। तो वज़कुर वइज़ अख़ज़ल्लाह, वइज़ है ना जहां पर, यहां भी उसको फेल माज़ूफ है ना, भी तरकीब को दुरुस्त करने के लिए। लिखने में नहीं आता, पढ़ने में आता है। मानन आता है, सूरन नहीं आता। सूरतन नहीं है, मानन यहां पर उसको है। तो अल्लाह फरमा रहा है मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा उस वक़्त को याद कीजिए, उस वक़्त को याद कीजिए। मौला कौन सा वक़्त? फरमा महबूब जब आलम अरवाह में हमने आपको मेहमान खसूसी बनाया था। महबूब जब जिब्रील अमीन की नकाबत थी, महबूब जब आदम से लेकर जनाबे ईसा तक हमने सबको बुलाया था। महबूब मैंने एक जलसा और मीटिंग और मजलिस सजाई थी, या अल्लाह किस लिए? फरमा महबूब जरा याद कर, अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन। महबूब किसी और काम के लिए नहीं, तेरी अज़मत के लिए नबियों से मीसाक लिया था। तेरी अज़मत के लिए, तेरी शान बयान करने के लिए, तेरा मकाम बताने के लिए, तेरी इज्जत के डंके बजाने के लिए और नबियों में तेरा तारुफ करवाने के लिए। महबूब वो जो मैंने मीटिंग बुलाई थी, वो जो प्रोग्राम किया था, महबूब वो तेरी महफिले मिलाद मैंने सजाई थी। महबूब जरा उस वक़्त को याद करो। अख़ज़ल्लाह, अल्लाह ने लिया। अख़ज़ याख़ुज़ु, इसका माना पकड़ लेना, लेना। अल्लाह ने लिया मीसाक। क्या लिया? मीसाक। किन से? अन्नबिय्यीन, नबियों से। किन से लिया? नबियों से। अल्लाहु अकबर। लेने वाला अल्लाह और मीसाक देने वाले कौन? अल्लाह के नबी। अच्छा, ये जो लफ्ज है ना, ये सारे माशाअल्लाह पढ़े लिखे हज़रात हैं और आप मीसाक को जानते भी होंगे। कभी कभी पाकिस्तान में मिसाके जमहूरियत भी होते रहे, कभी पाकिस्तान बनने से पहले मिसाके लखनऊ भी हुआ था। तो ये लफ्ज बड़ा शाज बोला जाता है कभी कभी। अमूमन हम बोलते हैं वादा। अगर इससे भी जरा मजबूत लफ्ज बोलना हो तो हम कहते हैं अहद। वादा ये एक सिंपल सा लफ्ज है। आप कह लें, अगर खुदा ना खास्ता पूरा ना हुआ हो, आप कहें सॉरी भाई मुझे काम पड़ गया था मैं नहीं पहुंच सका, तो गुनाह भी नहीं है और परस्तिश और पूछ भी नहीं है। एक होता है फिर इससे जरा ताकीद नहीं, जरा इससे आगे, वो होता है अहद। इसके बारे में मेरे रब ने कुरान में फरमाया औफू बिल अहद इन्नल अहदा काना मसऊला। फरमा जब किसी से अहद करो तो उसे क्या करो? पूरा करो। औफू, औफा यूफी, औफू, पूरा करो अहद को। इन्नल अहदा काना मसऊला, बेशक क़यामत के दिन मेरा अल्लाह अहद के बारे में पूछेगा, सवाल करेगा। ये उससे जरा ऊपरली नौइयत का, जरा उससे आगे वाली कैटेगरी का ये लफ्ज है। लेकिन इन तीनों से, दोनों से जो अहम है वो है मीसाक। मीसाक, आदमी जैसे किसी से किसी मामले में पर नोट भी ले और साथ चेक भी ले, अब भागने की सूरत नहीं है, फिर उस पर गवाह भी हो,
پھر اس پر جناب رجسٹرار کی مہر بھی ثبت ہو، پھر جناب وہاں پہ سارا کچھ معاملہ بھی ہو، تو میثاق کا لفظ ایسا ہی ہے۔ اللہ فرماتا میں نے نبیوں سے اس قسم کا میثاق لیا۔ اب اللہ نے یہ کیٹیگری پہلے بتائی، پھر آگے ذکر کیا کہ یہ اتنا اہتمام کیا کس لیے تھا، یہ اتنا کچھ زور و شور یہ کس لیے تھا۔ فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرمایا میرے محبوب، میں نے جب کہا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اے نبیو اب میثاق تم سے ہو گیا، دستخط ابھی باقی ہے، میں روئے داں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ تم نے کرنا کیا ہے، کس چیز کا تم سے میثاق لیا ہے، کس چیز پر میں نے اتنی سخت تم پہ تنبیہاً گفتگو کی ہے، وہ کیا ہے۔ فرما پہلے سنو میں تمہیں انعام کیا دوں گا، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، یہ تیسرا پارہ ہے اور اس کا آخری رکوع ذرا گھر جا کے پڑھ لیجئے۔ چوتھا پارے کے پہلا آپ فرق الٹیں گے تو آخری رکوع میں یہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ کی آیت شروع ہوتی ہے، ذرا گھر جا کے اس کا ترجمہ پڑھ لیجئے کیا ہے، اور کسی بھی آپ مولوی صاحب کا کسی بھی مفسر کا آپ ترجمہ پڑھ لیجئے۔ کوئی بھی اگر ڈنڈی مارے گا تو کہیں مقام پر مارے گا نا، قرآن میں ویسے تو ڈنڈی نہیں مار سکتا۔ تو فرمایا میں تمہیں ضرور لما آتیتکم، میں تمہیں عطا کروں گا کیا، من کتاب، کچھ وہ ہیں جن کو میں کتابیں دوں گا، کچھ وہ ہیں جن کو صحائف دوں گا، کچھ وہ ہیں جن کو شریعت کا مالک بناؤں گا، کچھ وہ ہیں جن کو طریقت دوں گا، اور نبوت تو تم سب کو دوں گا، نبوت کے لیے تو چن لیا۔ من کتاب و حکمہ، تمہیں حکمت بھی دوں گا، دانائی بھی دوں گا، ایسی دانائی دوں گا کہ تم جیسا دانا دنیا میں کوئی اور نہیں ہوگا، ایسی حکمت دوں گا کہ تمہاری حکمتوں کو دیکھ کر لوگ انگشت بدلنا رہ جائیں گے، تم دنیا میں کسی سے پڑھو گے بھی نہیں، کسی مدرسے میں جا کر کسی استاذ کے سامنے زانو میں تلاوت بھی طے نہیں کرو گے، مگر پھر بھی حکمت ایسی دوں گا کہ تمہاری بات حرف آخر ہوگی، جو تم کہو گے ساری دنیا کو ماننا پڑے گا، حکمت دوں گا، لیکن شرط ایک ہے۔ سب کچھ بتا کر اب آگے دیکھیے کہ وہ شرط کیا ہے۔ میرا رب فرماتا ثم جاءکم رسول، پھر اللہ نے اشارہ کیا میرے مدنی کی طرف، پھر اشارہ کیا مکے کے سورج کی طرف، پھر اشارہ کیا مدینے کے چاند کی طرف، پھر اشارہ کیا والضحیٰ کے مکھڑے والے کی طرف، پھر اشارہ کیا واللیل کی زلفوں والے کی طرف، پھر اشارہ کیا یاسین کے سہرے والے کی طرف، پھر اشارہ کیا طٰہٰ کے تاج والے کی طرف، پھر اشارہ کیا لعمرک کے جوانی والے کی طرف، پھر اشارہ کیا مزمل کے چادر والے کی طرف۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به وَلَتَنْصُرُنَّ، فرمایا اے میرے نبیوں میں تمہیں کتابیں بھی دوں گا، حکمتیں بھی دوں گا، دانائی بھی دوں گا، فہم و فراست بھی دوں گا، لیکن ایک شرط ہے۔ ثم یہ حرف یہ درمیان میں آیا تو پھر اللہ نے پہلی بات کو دوسری سے الگ کر دیا، جدا کر دیا۔ فرمایا شرط یہ ہے ثم جاءکم رسول، یہ رسول پہ جو دو پیش ہے تنوین، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین بولتے ہیں، اس کی 9 قسمیں ہیں، ایک قسم ہے تنوین تعظیم، یہ تنوین تعظیم رسول، فرمایا جب تم نبی بن کر چلے جاؤ، رسول بن کر چلے جاؤ، اے آدم لوگ تجھے خلیفۃ اللہ کہیں، نو تجھے لوگ نجی اللہ کہیں، ابراہیم تجھے لوگ خلیل اللہ کہیں، جناب موسیٰ تمہیں لوگ کلیم اللہ کہیں، جناب عیسیٰ تمہیں کلمت اللہ روح اللہ کہیں، جب تمہاری نبوت کے ڈنکے بجتے ہو ثم جاءکم رسول، پھر میرا یہ عظمت والا رسول آ جائے۔ بتائیے اللہ نے میرے نبی کی تعریف کی کہ نہیں کی؟ بولیے، تو ہم کوئی نیا کام کرتے ہیں؟ آج جاوید بھائی نے محفل سے جا کر کوئی نیا کام کیا ہے؟ نہیں، میرے رب کی سنت کو ادا کیا ہے۔ یہ وہ کام ہے جو خود میرے رب نے کیا، یہ میلاد پڑھنا اللہ کی سنت ہے، سننا اللہ کے نبیوں کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ بتائیے جب میرے
اللہ نے شان بیان کی تو نبی سن رہے تھے کہ نہیں؟ بولیے، سب نبی سن رہے تھے نا؟ میرا رب بیان کر رہا تھا ثم جاءکم رسول، جب یہ عظمت والا میرا محبوب آ جائے، جب میں اسے اپنا محبوب بنا کر دنیا میں بھیجوں، جب میں اسے مختار کل بنا کے دنیا میں بھیجوں، جب میں اسے رحمت للعالمین بنا کے دنیا میں بھیجوں، جب اسے خاتم النبیین بنا کر دنیا میں بھیجوں، پھر کرنا کیا ہے؟ آگے سنیے، میرے اللہ نے جو نبوت دی، جو کتاب دی، جو حکمت دی، کس لیے دی؟ فرمایا جب نبی بن کر آ جائے، جب میرا محبوب آ جائے، پھر کرنا کیا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، لَتُؤْمِنُنَّ، لام بھی تاکید، آخر میں نون بھی تاکید، وَلَتَنْصُرُنَّ، لام بھی تاکید، آخر میں نون بھی تاکید۔ اللہ نے پہلے بھی دو قسمیں، بعد میں بھی دو قسمیں، پہلے بھی قسمیں بعد میں بھی قسمیں، فرمایا لا تؤمنن، تم وعدہ کرو، تم عہد کرو، تم میثاق کرو، کسی نبی کی نبوت میں اگر میرا یہ عظمت والا محبوب آ جائے، پھر کرنا کیا ہے؟ لا تؤمنن بہ ولا تنصرن، پھر اپنا کلمہ چھوڑ کر خود بھی میرے نبی کا کلمہ پڑھنا ہے، امت سے بھی میرے نبی کا کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ، خود بھی نبی میرے کا کلمہ پڑھنا ہے، لا تؤمنن، ضرور ضرور پھر میرے اس محبوب پر ایمان لانا ہے، وَلَا تَنْصُرُنَّ، اور ضرور ضرور میرے اس عظمت والے رسول کی مدد کرنی ہے، اپنا کلمہ پھر چھوڑ دینا ہے، پھر اپنی نبوت کا اقرار نہیں کروانا، پھر خود بھی میرے نبی کا کلمہ پڑھنا ہے۔ اور اللہ کی عزت کی قسم، ہر نبی نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، سبحان اللہ، ہر نبی نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ہر نبی میرے نبی کا امتی ہے، حضور کا امتی ہے۔ اور جناب عیسیٰ تو چوتھے حجاب میں آسمان میں ہیں، ابھی دنیا میں آئیں گے، میرے نبی نے بتا دیا نا، فرمایا صبح کا وقت ہوگا، امام مہدی بیت القدس میں ہوں گے، جناب عیسیٰ مسجد اقصیٰ کے مینار پہ اتریں گے اور پھر مسجد میں تشریف لائیں گے، پھر صبح کے وقت جناب مہدی ہاتھ پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کریں گے، جناب عیسیٰ عبادت کروائیں گے، اور پھر دجال کے خلاف لڑ کر واصل جہنم کریں گے، اور پھر جناب عیسیٰ دنیا میں کم و بیش 40 سال حکمرانی کریں گے، ہوں گے نبی مگر کلمہ میرے نبی کا پڑھیں گے۔ تو بتائیے یہ ساری شانیں کس نے دی ہیں؟ بولیے نا، اللہ نے، اللہ نے۔ تو اللہ کے دینے پہ کوئی پابندی ہے؟ نہیں، کیوں جی؟ پھر جھگڑا کس چیز کا؟ جب اللہ نے دی ہے تو جھگڑا کس چیز کا؟ وہ ایاز تھا نا، ایاز، وہ محمود غزنوی کا غلام ایاز، تو بادشاہ محمود نے اس کو اپنا خاص صاحب بنا لیا، مشیر خاص بنا لیا۔ جب آیا تھا تو وہ بیچارہ مالی تھا، باہر بیٹھتا تھا، بادشاہ ایک دن باہر نکلا، اس نے دیکھا بڑا خوبصورت باغیچہ ہے، بڑی اچھی محنت کی ہوئی ہے، اس نے کہا بھی یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا درباریوں کے جناب یہ ایک نوکر آیا ہے، مالی باہر رکھا ہے، فرمایا اچھا اس کو ایسے کرو، اس کو محل میں بھیجو، یہ اندر کی کیاریوں کو درست کرے۔ اندر چلا گیا، اندر پھر اس نے محنت کی، کام کیا، پھر بادشاہ ایک دن باہر آیا، اچھا اسے محل میں میرے کچھ کام کاج کی ڈیوٹی دو۔ اچھا پھر بادشاہ نے دیکھا کہ بڑے اچھے طریقے سے کام کرتا ہے، تو چلو کہا کہ ایاز کو میرا مشیر خاص بنا دو۔ اب جو نیچے والے چمچے تھے نا، چمچے، وہ حسد کرنے لگے، جلنے لگے، دیکھو یہ کیا ہو گیا، کل مالی تھا آج مشیر بن گیا۔ سارے اکٹھے ہو کے آئے محمود کے پاس، کہنے لگے محمود یہ کل مالی تھا، تو نے آج اس کو بڑا اپنا صاحب خاص بنا لیا، تو بھئی اس میں کیا خوبی ہے؟ محمود کہنے لگا کہ بھئی یہ بڑا عقل مند ہے، یہ بڑا دانا آدمی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا اسے سوال کریں ہم؟ کبھی کر لو۔ ایاز بھی آ کے بیٹھ گیا، محمود بھی بیٹھے ہیں، مشیر بھی آ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے اچھا ایاز یہ بتا، بادشاہ سلامت کی یہ ہتھیلی پر بال کیوں نہیں ہے؟ بال کیوں نہیں ہیں؟ ایاز خاموشی سے بولا بادشاہ سخی بڑا ہے، سخاوت اتنی کرتا ہے، دیتے دیتے سخاوت کرتے کرتے بال اڑ گئے۔ اچھا انہوں نے پھر جواب سوال کیا کہ اچھا اس کی ہتھیلی پہ بال نہیں ہے، سخی بڑا ہے، تو تیری ہتھیلی پہ بال کیوں نہیں؟ تیری پہ بھی تو بال نہیں ہے نا۔ اس نے کہا بادشاہ سخی بڑا ہے، میں فقیر ہوں، ناتیوا ہوں، میں فقیر ہوں، اس کے دیتے دیتے اڑ گئے، میرے لیتے لیتے اڑ گئے۔ یہ مجھے دیتا اتنا ہے کہ دیتے دیتے اس کے بھی گھس گئے اور لیتے لیتے میرے بھی
گھس گئے. اچھا انہوں نے برجستہ سوال کیا کہ جناب اس کے تو دیتے دیتے گھس گئے, تیرے لیتے لیتے تو ہمارے کہاں گئے؟ اس نے کہا صاحب تمہارے جلتے جلتے گھس گئے, ہائے اس کو اتنا کیوں دے دیا؟ سبحان اللہ. تمہارے جلتے جلتے اٹھ گئے. تو بھائی جلنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ دینے والا اور میرا نبی مجھے بولیے لینے والا. اللہ دینے والا اور میرے نبی لینے لینے والے. تو بھائی جلنے کی کیا ضرورت ہے؟ اعتراض کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اعتراض کرنا ہے تو رب پہ کرو جس نے خاتم النبیین بنایا ہے. اعتراض کرنا ہے تو اس پہ کرو جس نے رحمت للعالمین بنایا ہے. اللہ اکبر. وقت بھی ذرا دیکھتے رہیے کہیں صبح نہ ہو جائے. تو دیکھیے میرے رب نے کس قدر اہتمام سے فرمایا تؤمنون بہ ولا تنصرون. وعدہ کرو کہ میرا محبوب جب آئے گا تو پھر محبوب کا کلمہ بھی پڑھو گے, میرے نبی کی مدد بھی کرو گے. اچھا بتائیے صاحب اللہ کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ جب یہ نبی جائیں گے دنیا میں, جب میرے محبوب جائیں گے دنیا میں تو ان میں سے تو ہوگا ہی کوئی نہیں, یہ تو سارے واپس آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات نہیں تھی, وہ جانتا تھا. تو پھر جاننے کے باوجود پھر وعدہ کیوں لیا, پھر میثاق کیوں لیا؟ فرمایا اس لیے کہ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں, میں تمہیں یہ باور کرانا چاہتا ہوں. میرا رب فرماتا ہے کہ محبوب کے ذکر کی عظمت یہ ہے, محبوب کے ذکر کی شان یہ ہے, محبوب کا مقام یہ ہے کہ ابھی دنیا بنی نہیں, میں ذکر میلاد کا پہلے کر رہا ہوں. ارے جب دنیا بن جائے گی پھر میلاد کو کون روکے گا؟ ابھی تو دنیا بنی نہیں اور محفل میلاد کے تذکرے جاری ہیں. میرا رب کر رہا ہے. آج کائنات میں یہ دھوم دھام یہ ختم نہیں ہوگی, قیامت تک یہ بڑھتی رہے گی. قیامت تک یہ بڑھتی رہے گی. سید اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان فاضل محدث بریلوی علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نا, فرمایا عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دھوم دھام, عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دھوم دھام, عرش پہ تازہ کان جی دھر لگائیے تیری داستان ہے. عرش کی عقل دنگ ہے, چرخ میں آسمان ہے, جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا دھیان ہے. اور آپ اپنے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ ماشاءاللہ آج تو یہ سارا ٹھیکہ بچوں نے ہی لے رکھا ہے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرما خوف نہ رکھی رضا تو تو ہے مصطفیٰ, خوف نہ رکھی رضا تو تو ہے
اور خدا کی عظمت کی قسم دیکھیے جنہوں نے میرے نبی کا ذکر کیا اور جنہوں نے حضور سے پیار کیا، ٹھیک ہے، نمازوں کی چھٹی نہیں ہے، نمازوں کی چھٹی نہیں ہے کہ ہم محفل میلاد تو بنائیں، محفل میلاد میں بھی آئیں، 11ویں شریف کا لنگر بھی کھائیں اور نمازیں کوئی اور پڑھے، ایسا نہیں۔ حضور نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ تو اچھا امتی وہ ہے جو اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے، ٹھیک ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ اور پھر یہ نہیں بھی آپ پڑھ کے بدلہ فارغ ہو گیا، اگر بیوی سے بھی آ کے پوچھنا ہے کہ تو نے پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے جی، یہ بھی ذمہ داری ہے، مشکل کام ہے۔ ہاں، مرد کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، پوچھنا چاہیے نا۔ میرا اللہ قیامت کے دن پوچھے گا بتا بچوں کو حکم دیا تھا کہ نہیں دیا تھا، ان کو نمازی بنایا تھا کہ نہیں بنایا تھا، ٹھیک ہے۔ آج ہم بہت دور ہیں اس معاملے میں، بہت دور ہیں، اللہ ماشاءاللہ سارے تو نہیں ہوتے لیکن پھر بھی اجمال ایسا ہے، اجمال اکثریت ایسی ہے۔ اپنے بچوں کو دین کی طرف پلاؤ، ابے کا جنازہ ہو اور بیٹے کو جنازے کی دعا بھی نہ آئے تو کتنا عجیب ہے جی۔ باپ کی میت ہو اور بیٹا غسل بھی نہ دے سکے تو کتنا عجیب ہے۔ ماں کی میت ہو اور بیٹی غسل بھی نہ دے سکے، جسم جو ساری زندگی اسے چھپایا ہم نے لوگوں کے سامنے ظاہر کیا۔ بھائی کم از کم اتنا تو ہونا، ہمیں نماز بھی آتی ہو، ہمیں قرآن بھی آتا ہو، ہمیں غسل کا طریقہ بھی آتا ہو۔ ماں فوت ہو جائے تو بیٹی خود غسل دے، باپ فوت ہو جائے تو بیٹا خود غسل دے۔ ہونا تو یہ بھی چاہیے کہ جنازہ بھی خود پڑھائے، چلو ایسا نہیں تو کم از کم اتنی تو ہونی چاہیے نا۔ اور پھر دیکھیے کیا کچھ ہمارے والدین ہمارے لیے نہیں کرتے، کیا کچھ نہیں کرتے۔ ارے کم از کم ایسا تو ہو ہم 8ویں دن جا کے قبر پہ فاتحہ خوانی تو کریں، ہم ادب تو کریں۔ دنیا میں اگر زندہ ہے تو احترام کرو، احترام کرو۔ یہ ایسی دولت ہے چلی گئی تو پھر ہاتھ نہیں آئے گی، پھر ہاتھ۔ آج کہاں سے لائے اور یوسف صاحب کو، کہاں سے لائے ہمارے بزرگوں کو، اپنے والد کو؟ خدا کی قسم جب میں کبھی پاؤں دباتا تو دعاؤں کے ڈھیر نکلنے شروع ہو جاتے، دعاؤں کے ڈھیر۔ اور ان کی دعائیں رائے گاہ نہیں جاتی، قبول ہوتی ہیں، قبول ہوتی ہیں ان کی دعائیں۔ شادی کے بعد بدل نہ جاؤ، شادی کے بعد فقط ایک طرف کے ہو کر نہ رہو، بیلنس کو برابر رکھو۔ ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ ان کو خوش کر کے جنت لینی ہے یا ناراض کر کے جہنم لینی ہے۔ یہ تمہارے لیے جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات اس حالت میں گزرے کہ والدین ناراض ہوں اور وہ بول نہ رہے ہو، اگرچہ قصور والدین کا ہو، اور رات گزر جائے اس حالت میں اور بندہ مر جائے تو فرمایا بغیر حساب کے دوزخ میں جائے گا۔ ان کی خدمت کرو، یہ انمول تحفہ ہے، یہ انمول تحفہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ گھر میں موجود ہے تو تیرے لیے کعبہ موجود ہے۔ صبح اٹھ کر ذرا پیار سے ان کی زیارت کر، اماں کا ذرا مکھڑا دیکھ، باپ کی ذرا صورت دیکھ، اور پھر یہ سمجھ لے کہ اللہ نے ایک مقبول حج کا ثواب تیرے نامے میں لکھ دیا۔ جی یہ بڑا انمول تحفہ ہے، یہ قدرت نے ایسا شجر ہے جس پر کبھی خزاں نہیں آتی، یہ ہمیشہ سدا بہار رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ چلو زمن پہ بات آئی، میں آگے چلتا ہوں۔ تو میرا رب وعدہ دیتا ہے اپنے نبیوں سے کہ اس انداز میں، بس ایک بات میں انبیاء کی محبت کی ذرا کر کے میں اپنی گفتگو کے اختتام کی طرف آتا ہوں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے نبی کی ولادت ہوئی اور آپ اس سال دنیا میں تشریف لائے جب فرعون بچوں کو قتل کرواتا تھا، بچے قتل کیے جاتے تھے۔ ولادت ہوئی آپ کی، یہ بڑا دور والا واقعہ ہے کہ پھر نجومیوں نے بتایا فرعون کو کہ بچہ پیدا بھی ہو گیا ہے بھی زندہ۔ کیا بتایا؟ اس نے کہا میں نے تو 70,000 بچے بنی اسرائیل کے مروا دیے، اس بچے کو روکنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے، اور تم کہتے ہو زندہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں دنیا میں بھی آ گیا، اب عالم ارواح میں نہیں ہے، دنیا میں بچہ آ گیا۔
اور ہے بھی زندہ. مجھے بتائیے نجومیوں نے سچ کہا تھا یا غلط کہا تھا؟ بولیے ایک مرتبہ اونچا بولیے. سچ کہا تھا. اچھا نجومیوں نے کہاں سے خبر لے لی؟ جادوگر ہوتے ہیں وہ تو، میرے رسول نے لعنت فرمائی ہے جادوگروں پر. تو نجومیوں نے سچ کہا تھا یا غلط کہا تھا؟ سچ کہا تھا. بھی کتنے عجیب لوگ ہیں، نجومیوں کا جادوگروں کا علم مانتے ہیں، نبی کا علم نہیں مانتے. کہتے ہیں نبی کو کسی چیز کا پتہ نہیں، جادوگروں نے صحیح بتایا. اللہ اکبر. بس میں اشارہ دینا چاہتا تھا، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے. جب جادوگروں کے پاس اتنا علم ہے جو دشمن خدا ہے، تو اللہ کے دوست جو نبی ہیں ان کے پاس کتنا علم ہوگا؟ کریک ڈاؤن ہوا، گھر میں چھاپا پڑا، جناب موسیٰ بہن کی گود میں آپ نے اٹھا کے جلتا ہوا تندور میں لکڑیاں ڈال رہی ہیں، ماں آٹا گوندھ رہی ہے، بہن نے اٹھا کے تندور میں رکھ دیا، آگ جلتی رہی. سپاہی چلے گئے، ماں نے اشارے میں پوچھا تیری گود میں تیرا بھائی تھا کہاں ہے؟ بیٹی نے اشارہ کیا آگ میں. ماں کی چیخ نکلی، فرمایا بدبخت آگ میں کیوں رکھا؟ فرمایا اماں مجھے نہیں پتا، ایسے لگتا ہے کسی نے مجھ سے لے کے رکھ دیا. ماں دوڑی اور پھر دیکھا اللہ کے کلیم آگ میں مسکرا رہے ہیں. پتا چلا ہمارے بچے اور ہیں، اللہ کا نبی اور نبی دنیا میں آ کے نبی نہیں بنتا، نبی بن کر پیدا ہوتا ہے. نبی نبوت کا تاج پہن کے آتا ہے. پھر آپ گھبرا گئی، میرے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے جناب موسیٰ کی ماں کے دل میں بات القا کی. فرمایا جلدی کر فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ لَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّ رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. سبحان اللہ. جلدی کر میرے کلیم کو صندوق میں بند کر، صندوق میں بند کر کے فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ سمندر میں ڈال دے، دریا میں ڈال دے. پھر دیکھنا ہم اپنی قدرت سے تیری طرف اس کو لوٹائیں گے. تو دودھ بھی پلائے گی، اجرت بھی لے گی، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا بھی کرے گی. سبحان اللہ. ہماری صندوق بنوایا، جناب موسیٰ کو صندوق میں رکھا، دریا میں چھوڑ دیا. پھر کہاں گئے؟ میرا رب کدھر لے گیا؟ اس نہر میں جو فرعون کے گھر جاتی تھی. کہاں جاتی تھی؟ فرعون کے گھر. سپاہیوں نے صندوق لے لیا، بادشاہ کو خبر دی کہ ایک عجیب صندوق ملا ہے، صندوق ملا ہے اور اس میں کچھ چیز ہے، وزنی ہے. وہ بادشاہ نے کہا میرا تخت بچھاؤ. نہر کے کنارے تخت بچھایا گیا، وزراء آئے، مشیر آئے، مجمع ہوا اور پھر فرعون کے سامنے اس صندوق کو پیش کیا گیا. جب صندوق کھولا تو اس میں تھا حسین بچہ. کیا تھا؟ حسین بچہ، خوبصورت بچہ. فرعون کہنے لگا جلدی سے اسے قتل کرو، مجھے وہی لگتا ہے جس کے بارے میں مجھے شبہ ہے، جلدی سے اس کو قتل کرو. ادھر بیٹھی تھی آسیہ، فرعون کے گھر والی. اللہ اکبر. اب اللہ کا قرآن سنیے، آسیہ نے جو لفظ بولے نبی کی محبت میں اللہ نے قرآن بنا دیا. دیکھیے نا نبی کا مرتبہ کتنا ہے، نبی کا مقام کتنا ہے. آسیہ نے جو لفظ بولے جناب کلیم کی محبت میں اللہ نے قیامت تک ان لفظوں کو محفوظ کر لیا. میرا اللہ فرماتا ہے وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا. اللہ اکبر. اللہ. فرعون کی بیوی آسیہ کہنے لگی خبردار خبردار، قتل کرنا تو بڑی دور کی بات، اس کی طرف میلی آنکھ بھی اٹھا کر نہ دیکھنا. اچھا ٹھیک ہے، پھر کیا کرنا ہے؟ آسیہ کہنے لگی قرۃ عین لی ولکا، یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں لگتا، یہ میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے، تیری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے. قرۃ عین لی ولکا، یہ بچہ میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے اور تیری آنکھوں کی بھی. اب جب آسیہ نے یہ کہا فرعون نے جواب دیا آگے سے کہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری آنکھوں کی نہیں. یہ فرعون نے کہا
آپ تفسیر جلالین اٹھا کر دیکھ لیں، روح المعانی اٹھا کر دیکھ لیں، روح البیان اٹھا کر دیکھ لیں، ضیاء القرآن اٹھا کر دیکھ لیں، سب نے لکھا کہ قسم بخدا اگر آسیہ کے کہنے پر جیسے اس نے کہا تھا قرۃ عین لی ولدا کہ یہ میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے، تیری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے، اگر فرعون کہہ دیتا کہ ہاں میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے تو اللہ فرعون کو ایمان کی دولت عطا کر دیتا۔ سبحان اللہ، اللہ فرعون کو ایمان کی دولت دے دیتا، فقط اتنی بات کہنے پر، فقط اتنی بات کہنے پر اللہ ایمان کی دولت عطا کر دیتا۔ مگر وہ نار کا مستحق ہوا، اس لیے کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ نبوت کا مقام کتنا بلند ہے، نبی کی شان کتنی بلند ہے۔ ارے یہ تو جناب کلیم ہے، اور جس کو اللہ نے حبیب اللہ دیا ہے، ہمیں اللہ نے کیا دیا ہے؟ حبیب اللہ دیا ہے۔ خدا کی قسم قیامت کے دن میرے رسول آپ کے لیے میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں دستار اتار کے سجدہ ریز ہوں گے، دستار اتار کے حضور سجدہ ریز ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ میرا رب جلال میں ہوگا، قہر خداوندی منڈلا رہا ہوگا، میرے رسول آ کے سجدہ کریں گے۔ پھر میرا رب فرمائے گا محبوب آج تو مقام محمود پہ بیٹھنے کا دن ہے، ساری زندگی تو گزر گئی سجدے کرتے کرتے، آج تو محبوب نہ کرو۔ پھر میرا رب حکم دے گا ارفع راسک یا محمد، پیارے ذرا سر کو اوپر اٹھائیے، اپنا مکڑا تو دکھائیے۔ میرے محبوب پھر سجدے میں ہیں، میرا رب پھر فرمائے گا ارفع راسک یا محمد سل توتا، محبوب ذرا سر اٹھائیے اور مانگیے، آپ جو مانگیں گے آپ کا رب عطا کرے گا، آپ کا رب عطا کرے گا۔ حضور پھر سجدے میں ہے، میرا رب پھر فرمائے گا ارفع راسک یا محمد سن توتا وشفع تشفع، محبوب ذرا سر اٹھائیے، اپنا مکھڑا دکھائیے، آپ جو مانگیں گے میں عطا کروں گا، اور جس گناہگار کی سفارش کریں گے محبوب میں اس کی بخشش کر کے جنت میں بھیجتا جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیے نا میرا رب کتنا اپنے محبوب پہ مہربان ہے۔ اور حضور نے فرمایا تحت لواء الحمد جناب آدم و آدم و دونہ تحت لواء الحمد، فرما حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، جناب آدم سے لے کے سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے آئیں گے، میرے جھنڈے کے نیچے، اور پھر حضور اپنا سر اٹھائیں گے۔ بس یہ 2 شعر پڑھ کے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ ابھی تو میں نے فقط 1 صفحہ ہے، 7 صفحے ابھی میں نے نشان لگا کے رکھے ہوئے ہیں، چلو انشاءاللہ یہ پھر کبھی سنائیں گے۔ تو حضور کو میرے رب فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد، پیارے ذرا سر تو اٹھائیے، محبوب ذرا اپنا مکھڑا دکھائیے۔ اللہ اکبر۔ وہ شاعر نے کیا خوب کہا، میرا رب فرمائے گا تو سجدے او سر چک لے، مجھے خوش ہو جاؤ چاول تزیق آ گئے نے، اونچی بولو، تو سجدے او سر چک لے سونیا، تو سجدے او سر چک لے، اللہ پہ کرے یار نو اج تیتھوں نہیں نگاری، تو سجدے او سر چک لے، ہر کوئی تینوں لبدا پھردا، سب نوں تیریاں لوڑاں، ہر کوئی تینوں لبدا پھردا، سب نوں تیریاں لوڑاں، ہر کوئی تیرا واسطہ پاوے، خالی کنوں موڑا، خالی کنوں موڑا، جے منا نام تیرا واسطہ سونیا، جے منا نام تیرا واسطہ، لوکی کہن گے ایویں یاری، تو سجدے او سر چک لے۔ اور سلیم صاحب ذرا توجہ کیجئے، کیا فرمایا، اج میزان تے آپ کھلو جا، کہتا یار اللہ، اج میزان تے آپ کھلو جا، کہتا
کر سونیا سونیا تو مرضیاں کر سونیا اللہ مولا رکھیا بھاری تو مرضیاں کر ڈھولڑا اللہ مولا رکھیا بھاری تو سجدے سر چک لے جا بخشی امت ساری تو سجدے سر چک لے کل بھی حاکم تو سنڈھولا آج بھی حاکم تو ہے کل بھی ہر شہر تو سی بندی آج بھی قاسم تو ہے کل بھی ہر شہر تو سی بندی آج بھی قاسم تو ہے آج بھی قاسم تو ہے تیرے لئی ہر ڈھولنا سونیا تیرے لئی ہر ڈھولنا تیرے باجو سانو سونیا کوئی ذات نہیں سانو پیاری تو سجدے سر چک لے جا بخشی امت ساری تو سجدے سر چک لے جا بخشی امت ساری تو سجدے سر چک لے قیامت کے دن میرا رب اپنے محبوب سے فرمائے گا اور پھر دیکھیے میرے رسول کتنا انعام دیں گے کتنا انعام دیں گے فرمایا میں اپنے محبت کرنے والے کو چن چن کے صفوں میں سے نکالوں گا جی محبت کرو میرے رسول سے پیار کرو میرے رسول سے خدا کی قسم پیار کرنے کے لائق دنیا میں ایک ہی ذات ہے اور وہ ہے جس سے رب پیار کرتا ہے جس سے کون کرتا ہے رب پیار کرتا ہے اور وہ ذات کوئی اور نہیں وہ ذات تیرا اور میرا میٹھا محمد ہے وہ محبوب ہیں دنیا میں اور کوئی ذات ہے ہی نہیں جس سے پیار کیا جائے اللہ اکبر اور بالخصوص نوجوانوں کے لیے نوجوانوں یہ زندگی اللہ نے ساری رات موبائل پہ کھیلنے کے لیے نہیں دی ساری رات چیٹنگ کرنے کے لیے نہیں دی یہ زندگی اپنی عبادت اور رسول کی غلامی کے لیے دی ہے خدا کی قسم حضور کے نام پہ زندگی لگاتے ہیں پھر مرتے نہیں زندہ ہو جاتے ہیں مرتے نہیں بتائیے علم الدین مر گیا کہ زندہ ہے بولیے علم الدین مر گیا کہ زندہ ہے کوئی سیدوں کا بیٹا تو نہیں تھا کوئی اعلیٰ خاندان سے تو نہیں تھا وہ تو درخانوں کا بیٹا تھا قرآن بھی نہیں پڑھا ہوا تھا مگر خدا کی قسم جان دی میرے رسول پہ اللہ نے قیامت تک زندہ کر دیا قیامت تک زندہ کر دیا بس اسی شعر پہ میں ختم کرتا ہوں نوجوانوں کے لیے فرما کوئی میٹھا 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 پانی کوئی میٹھا میٹھا پانی حضور کے نام حضور کی غلامی میں اللہ اس اجتماع کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور سب پہ اپنی سنت برکت نازل فرمائے اللہ ہمارے بھائی محمد جاوید ان کے برادران اور ان کے احبا اقربا جنہوں نے آ کر محفل کو سجایا اللہ سب پہ اپنی رحمت فرمائے اور ہمیں اسی طرح ذوق شوق و محبت سے حضور کے ذکر کی محافل سجانے اور آنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ